الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قونین کے والی خسرم خوبہ سیاہ لامکہ نازش حد و جہاں رحمت للعالمین مراد مشتقین حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر بارحانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولا تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حق کہنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بھی پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش ہوا ہوں، کیونکہ مجھے ابھی دوسری جگہ خطاب کے لیے جانا ہے، تو تھوڑی دیر میں جو آپ سے گفتگو کروں تو دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہی کے صدقے انسانوں نے جینا سیکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد انسانوں پر جو درندگی سوار تھی وہ دور ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھا گئے۔ آپ ذرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل کا اگر دنیا کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضور کی آمد سے قبل دنیا میں ہر جگہ پاپ ہی پاپ تھا، دنیا میں ہر جگہ جرائم تھے، دنیا میں ہر جگہ گناہ ہی گناہ تھا۔ ادھر ادھر نہ کریں، توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کو سنیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے قبل ہر جگہ درندگی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں کے جرم اور ان کے گناہ کا حال یہ تھا کہ معاذ اللہ وہ اپنی سگی بہنوں اور اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیا کرتے۔ دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو خود سے دفن کر دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے دہشت گرد کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دہشت گرد اپنے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن دوسرے کے بچوں کو وہ قتل کر دیتا ہے، جان سے مار دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اتنے بڑے دہشت گرد تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو خود اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اتنے بڑے دہشت گرد تھے۔ اور آگے سنیے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو سینکڑوں لوگ اس کے مال پر قبضہ کر لیا کرتے اور اس کا مال چھین لیا کرتے۔ عورتوں کو سماج میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا
اور ایک بند کمرے میں اس کو محفوظ کر دیا جاتا اور اسی بند کمرے میں وہ مر جاتی، سڑ جاتی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں ہر جگہ درندگی پھیلی ہوئی تھی، ہر جگہ مصیبتیں تھی۔ ایک یتیم دعائیں کر رہا تھا، مولا آدم کو بھیج دے تاکہ وہ ہمارا حقوق دلا سکے۔ جب کسی عورت پر ظلم ہوتا تو گویا وہ عورت دعائیں کرتی، مولا حضرت یوسف کو بھیج دے تاکہ وہ ہمارے حقوق کو دلا سکے، حقوق ادا کر سکے، حقوق کی پاسداری کرے۔ جب کسی بچی کو زندہ دفن کیا جاتا تو گویا اس کی زبان سے آہ نکلتی، دعائیں نکلتی، مولا موسیٰ جیسے جلالی پیغمبر کو بھیج دے تاکہ ان کے جلال کی وجہ سے لوگ اپنا اپنا حق ادا کرتے رہیں گے۔ کوئی کسی پر ظلم ہوتا، کوئی کسی کے لیے دعائیں کرتا، کوئی فلاں کے لیے دعائیں کرتا، مولا اس کو بھیج دے، مولا فلاں نبی کو بھیج دے، مولا اس کو بھیج دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون تھا کہ جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ دنیا میں واپس نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ لیکن دعائیں کر رہا ہے، مولا اس کو بھیج دے، فلاں نبی کو بھیج دے، فلاں پیغمبر کو بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی اور شان رحیمی جوش میں آئی۔ میں نہ ہی تو آدم کو بھیج سکتا ہوں، نہ ہی تو نوح کو بھیج سکتا ہوں، نہ ہی تو موسیٰ کو بھیج سکتا ہوں، نہ ہی تو عیسیٰ کو بھیج سکتا ہوں۔ ذات ایک بھیجوں گا۔ تمام انبیاء میں جو کمال کی صفت ہوگی ان تمام صفت کا جامع بنا کر ایک ذات کو بھیجوں گا، اور وہ ذات میرے محبوب کی ذات ہوگی، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کے افضل و اعلیٰ کو بھیجوں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ کی قوم کو پیاس لگی تو آپ نے اپنے عصے کو لے کر دریائے نیل پر مارا، آپ نے اپنے عصے کو زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ لیکن اے لوگوں، محبوب آئے گا، جب اس کی قوم کو پیاس لگے گی تو اسے نہ عصا کی ضرورت ہے، نہ کسی زمین کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی انگلیاں مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ امام نے کہا انگلیاں پائی ہیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش میں آتی ہے جب غم خاری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ اے موسیٰ، جب آپ نے اپنے عصے کو دریائے نیل پر مارا تھا تو دریائے نیل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ ارے یہ دریا تو زمین میں تھا، لیکن محبوب آئے گا، وہ زمین پر نہیں بلکہ انگلی کا اشارہ کرے گا تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا۔ اے موسیٰ، آپ کو عصے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن محبوب آئے گا، اسے نہ کسی عصے کا محتاج ہے، نہ کسی شے کا محتاج ہے، بلکہ وہ اپنی انگلیوں کے اشارے سے ڈوبا سورج پلٹا دے گا۔ اے آدم علیہ السلام، آپ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ مردے میں روح پھونکا کرتے تھے، جانوروں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ محبوب آئے گا، وہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ شان اس کی نہیں بلکہ یہ شان اس کی امتیوں کی ہوگی۔ جناب غوث اعظم مردے کو زندہ کریں گے، عطائے مصطفیٰ غریب نواز مردے کو زندہ کریں گے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مردے کو زندہ کریں گے۔ اے نوح علیہ السلام، آپ نے اپنی ایک کشتی کو بنائی تھی اور اس میں 82 لوگوں کو شامل کیا تھا، وہی راہ نجات کی طرف گیا تھا۔ آپ کی کشتی تو لکڑی کی تھی، پانی کی محتاج تھے، لیکن محبوب آئے گا، اس کی بھی ایک کشتی ہوگی، نہ ہی تو اس کی کشتی لکڑی کی ہوگی، نہ ہی تو وہ پانی کی محتاج ہوگی، اس کی کشتی کیا ہوگی؟ اس نے خود ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ اس کی ظاہری حیات سے لے کر آخری قبح قیامت تک جو جو اس میں شامل ہونا چاہے گا وہ شامل ہو جائے گا۔ ارے جمال ایسا، حسن ایسا کہ حسن یوسف بھی اس کے دروازے پر حیرت سے تکتا ہوگا۔ اے یوسف علیہ السلام، مصر کے بازار میں آپ کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن محبوب آئے گا، وہ عورتوں کو نہیں، اس کے حسن کو دیکھ کر نہیں بلکہ صرف اس کے نام پر مردان عرب اپنی جان کو نچھاور کر لیں گے۔ ارے وہاں حسن کو دیکھ کر مصر کے بازار میں عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی،
گے لیکن محبوب کے حسن کو ابھی کوئی دیکھے گا نہیں، بلکہ ان کا نام سن کر عرب کے بڑے بڑے نوجوان اپنی جان کو نچھاور کرنے پر تیار ہو جائیں گے، ان کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ امام نے کہا ہے حسن یوسف پہ مصر میں کٹی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں نام پر تیرے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، مرحبا عظمت مرحبا مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ محبوب آئے گا، تمام انبیاء میں جو صفت کمال کی ہوگی ان تمام کمال کا جامع بنا کر، بلکہ اس کے افضل کو، اس کے اعلیٰ کو، اس کے برتر کو بھیجے گا۔ امام کہتے ہیں پیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمام انبیاء کا سردار کو بھیجوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں ارے جب ہم سے گرے پڑوں کو ان کے مانگنے پر محبوب عطا کر سکتا ہے، ہم سے ادنا اور گرے پڑے کو ان کے مانگنے پر جب محبوب دے سکتا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں نہیں قبول کر سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آج ہم رات کے آخری حصے میں اپنے رب سے اس طرح مانگنا شروع کر دیں جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو ماں اس بچے کی بات رد نہیں کرتی، ارے وہ تو ایک ماں سے 70 درجہ زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہماری دعائیں کیسے قبول نہیں کر سکتا؟ لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ رات بھر 3 بجے تک تو ہم موبائل چلاتے رہیں، موبائل میں زنا کے مناظر دیکھتے رہیں، غیر محرم عورتوں سے ہم بد کلامی اور گفتگو کرتے رہیں، تو کیسے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا؟ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جاگ کر مجھے جو اللہ کی نعمتیں ملی ہیں، کسی اور وقت میں مجھے وہ نعمت ملی ہی نہیں۔ تو کتنی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں۔ خدارا ہم اپنی رات کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں۔ خیر بات ادھر ادھر نہ نکلے، اپنی گفتگو اور اپنے ٹاپک پر آتا ہوں کہ محبوب آئے گا۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو دے دے۔ تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو حوالے کر دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نہ دیتا تو یہ اس کی شان نہیں تھی، اور اگر دے دے تو تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہاں محبوب کو تو دوں گا، محبوب کو تو حوالے کروں گا، لیکن ایسے نہیں دوں گا۔ مولا پھر کیسے دے گا؟ ارشاد فرمایا 70,000 غیرت کے پردے ڈال کر بھیجوں گا۔ مولا پردے میں بھیجے گا تو لوگ دیکھیں گے کیسے؟ ہاں اب جو دیکھے گا وہ پردے کے اندر سے دیکھے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ کتنے پردے بولو؟ 70,000 غیرت کے پردے ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں حضور کو بھیجا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کسی کے اوپر ایک پردے پڑ جائیں، کوئی پردے کے اندر سے آئے، پوچھا جائے کون ہے، کون بتا سکتا ہے؟ کوئی کہے فلاں مولانا، کوئی کہے امام صاحب، کوئی کہے فلاں شخص۔ اگر ایک پردہ ڈال دیا جائے تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن اس بندے کو یہ پتا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے آنے والا کون ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک پردے کے پیچھے کوئی شخص آتا ہے تو ہم اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب ایک پردے میں کوئی شخص چھپ کر آتا ہے تو ہم نہیں سمجھ پاتے یہ آنے والا کون ہے،
اور جو 70,000 غیرت کے پردے میں آیا تو ہم اس کی حقیقت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ایسے ہے، پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، تیسا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے نہ ایسا نہ ویسا نہ تیسا۔ یا رسول اللہ، آپ کی حقیقت کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ لا يمكن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ، تو یہی قصہ مختصر۔ اگر اب کوئی کہنے والا کہے تو یقیناً وہ کہنا، اس کا کہنا بے باک ہے، اس کا کہنا لغو ہے۔ اسی لیے پھر اہل سنت والجماعت کے لوگ اس پر فٹکار لگاتے ہیں۔ مجھے کہنے دو، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سجانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے، عرش پہ اڑتا ہے فرحراتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے پردے میں آئے؟ 70,000 غیرت کے پردے میں۔ ایک پردے میں کوئی آتا ہے تو پہچان نہیں پاتا، تو کیوں اس میں دماغ ماری کر رہے ہو؟ اب 70,000 پردے میں آئے ہیں تو پھر اس کی حقیقت کو صرف رب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 70,000 غیرت کے پردے میں ڈال کر بھیجوں گا، اس لیے کہ محبوب کو صرف میں دیکھوں گا اور میرا محبوب مجھے دیکھے گا۔ اب ذرا اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ تھوڑی دیر میں اب گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا کہ اب ذرا سوچیں دل کی گہرائیوں سے، 70,000 پردے میں حضور آئے، لیکن حسن ایسا کہ جو بھی دیتا، جو بھی ایک بار دیکھ لیتا دل دے بیٹھتا۔ حسن ایسا 70,000 پردے میں آئے، جو بھی دیکھتا پردے میں دیکھتا، لیکن کیسا حسن کہ جو بھی دیکھتا ان پر نثار ہو جاتا، ان پر قربان ہو جاتا، ان پر اپنی جانیں فدا کر دیتا۔ اب جب 70,000 پردوں میں یہ عالم ہے تو جب پردہ اڑ جائے گا تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ اب ان کا حسن کیسا حسن ہے؟ پیر مہر علی شاہ ارشاد فرماتے ہیں، مخ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھ چمکے دلاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہیں، مخمور اتھیہن مد بریاں۔ ارشاد فرمایا، ایک بات پہلے یہاں عرض کر دوں کہ اس کو جو بولتے ہیں اس کو ابرو بولتے ہیں، بھاؤں، جس کو بھاؤں بولا جاتا ہے اس کو ابرو بولتے ہیں، اور پلک تو آپ سمجھتے ہیں پلک کس کو بولا جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب حضور کے اعضاء کا ذکر کیا جائے تو اپنے اعضاء کو ملانا، اس سے تشبیہ دینا، یہ ادب کے خلاف ہے، اسی لیے پہلے آپ کے سامنے بتا دیا۔ تو پھر میرا علی شاہ نے ارشاد فرمایا، مخ چند بدر شاہ شانی ہیں، متھ چمکے دلاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اتیہن مد بریاں۔ ارشاد فرمایا کہ حضور کی جو ابرو ہیں وہ کمان کے مثل ہے۔ کس کے مثل؟ حضور کی جو ابرو ہیں وہ کمان کے مثل ہے، کمان کے مثل ہے، اور جو حضور کے پلک کے بال ہیں وہ تیر کے مثل ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن کو تیر اور کمان کے مثل بنایا ہے۔ اب میں رک کر ایک بات یہاں عرض کر دوں، شکار دو طرح کے ہوتے ہیں، شکار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شکار خنجر بھوک کر شکار کیا جاتا ہے، تلوار سے شکار کیا جاتا ہے، اور دوسرا تیر چلا کر شکار کیا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ خنجر بھوک کر شکار کرنے میں اور تیر چلا کر شکار کرنے میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب خنجر سے شکار کیا جائے گا تو جو نزدیک والے ہوں گے، قریب والے ہوں گے، صرف وہ شکار ہوگا، لیکن جو تیر سے شکار کیا جائے گا، جب نشانے باز کا نشانہ جہاں تک جائے گا وہاں تک شکار ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی ان سے زیادہ نشانے باز لاؤ تو صحیح، جب ان کے حسن کا نشانہ چلتا ہے تو دیکھنے والا، قریب والا ابو بکر بھی اس حسن کا شکار ہو جاتا ہے، اور دور بیٹھا ویسے کرنے بھی اسی محبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی دیکھتا پر قربان ہو جاتا، عشق کر بیٹھتا۔ یہ میاں صرف دیکھنے کی بات نہیں،
جو ان کا ذکر سنتا، ان کا تذکرہ سنتا، وہ بھی محبت کا شکار ہو جاتا۔ اسی لیے کہا کہ دیکھنے والا قریب والا ابو بکر بھی اسی محبت کا شکار ہوا، اور دور بیٹھا ویسے قرنی بھی اسی محبت کا شکار ہو گیا۔ اب پردے میں آئے، ایک حدیث یہاں ذکر کر دوں کہ واقعی حضور 70,000 پردوں میں آئے تو کیسے آئے۔ ایک دن سدرت بلبل سدرہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، مولا کیا میں اپنی اصل صورت، اصلی شکل تیرے محبوب کو جا کر دکھا دوں؟ توجہ خدا کے لیے میری طرف کریں۔ کیا کہتے ہیں کہ مولا اپنی اصلی صورت، اصلی شکل تیرے محبوب کو جا کر دکھا دوں؟ اصلی صورت حضرت جبریل کی کیا ہے؟ اگر ایک پر کھول دیں، زمین و آسمان کے تمام انسان و جنات حضرت جبریل کے پر میں سمٹ جائیں، اتنا وسیع تر اصلی صورت۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا اپنی اصلی صورت تیرے محبوب کو جا کر دکھا دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل جا کوئی دقت نہیں، جا دکھا دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا، محبوب وہ اپنے پردے سارے ہٹا کر آ رہا ہے، سارے پردے ہٹا کر آ رہا ہے، تو ایک ہٹا۔ محبوب تیرے اوپر 70,000 پردے ہیں، جبریل تمام پردے ہٹا کر آ رہا ہے، تو ایک پردے کو ہٹا دے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پردے کو ہٹایا۔ جبریل ادھر تمام پردے ہٹا کر حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، حضور نے ایک پردہ ہٹایا، جبل ابو قبیس پر آ کر کھڑے ہو گئے حضرت جبریل۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جبریل آگے جاتا کیوں نہیں، آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ جا، محبوب کے پاس بڑے شوق سے سدرہ سے نکلا تھا، آگے جاتا کیوں نہیں؟ جا آگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حیرت مجسمہ بن کر تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مولا جو تجلیاں مجھے سدرہ سے آگے جانے نہیں دیتی، وہی تجلیاں مجھے حرم میں داخل ہونے نہیں دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی صرف ایک پردے کو ہٹایا تھا، تو جبریل کہتے ہیں اگر ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو میرا نورانی پر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس قدر پردے والے کہ پردے میں بھی آئے، جو بھی دیکھتا، پردے کے اندر سے جو بھی سنتا، جو بھی دیکھتا، ان کے حسن کا شکار ہو جاتا، شیدائی ہو جاتا، ان پر قربان ہو جاتا۔ اب محبت کرنے والے بھی کیسی کیسی محبت۔ ایک بات بتاتے بتاتے یہاں عرض کر دوں، آج ہم بڑے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور سے پیار ہے، حضور سے عشق ہے، فلاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ محبت میں معیاری چیزیں کیا ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں، حبک الشیء، ارشاد فرمایا جب کسی شے سے محبت ہو جائے تو آگے ارشاد فرمایا وعمیا، کہ محبت کرنے کے بعد انسان کو محبت اندھا بنا دیتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا محبت کرنے کے بعد محبت انسان کو بہرا بنا دیتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا محبت انسان کو گونگا تک بنا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ محبت نہیں کی تھی تو اکھیارے تھے، جب تک محبت نہیں ہوئی تھی تو سن سکتے تھے، جب تک محبت نہیں ہوئی تھی بول سکتے تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ نے محبت کی ہے تو اس محبوب کا عیب دیکھنے سے آپ اندھے ہو گئے۔ جس سے آپ نے محبت کی ہے تو اس محبوب کا عیب سننے سے آپ بہرے ہو گئے۔ جس سے آپ نے محبت کی ہے تو اس محبوب کا عیب بیان کرنے سے، اس کی خامی اور برائی بیان کرنے سے آپ گونگے ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت کے بعد انسان اندھا بہرا گونگا تک ہو جاتا ہے۔ ایک مثال پیر و مرشد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شہر میں مجھے ایک موبائل کی ضرورت پڑے، اللہ کرے سمجھ آ جائے، توجہ سے سنیں، اگر آپ کے شہر میں ایک موبائل کی ضرورت پڑے تو میں دکان پر چلا گیا، مجھے موبائل لینا ہے، دکھا دو۔ لینا ایک موبائل ہے، دکھا رہا ہے درجنوں۔ میں نے کبھی اس کو اٹھایا، کبھی اس کو اٹھایا، کبھی اس کا فیوچر چیک کیا، کبھی اس کو کھولا۔ لینا ایک موبائل تھا، دکھا رہا ہے درجنوں۔ کافی دیری کے بعد میں نے ایک موبائل کو چوائس کر لیا۔
ایک موبائل مجھے بڑا پسند آیا اور اس کو پسند کر کے میں اپنے گھر آیا. ایک میرا دوست ملا, اس کو موبائل دکھایا. جب تک میں نے موبائل نہیں لیا تھا تو میری نظر تنقید والی تھی. میں دیکھ رہا تھا کہ اس موبائل میں کوئی کمی تو نہیں, اس موبائل میں کوئی خرابی تو نہیں. ساری جانچ پڑتال کرنے کے بعد جب میں اس موبائل کو اپنا لیا, پسند کر کے جب لے آیا تو دوست نے دیکھا, یار یہ کیسا موبائل لے آیا, اس میں فلاں خرابی ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, اس میں یہ گڑبڑی ہے. اب میرا جواب کیا ہوگا؟ ارے یار ابھی پہلے اس کو چھوڑو, دیکھو یہ چلتا کیسا ہے, اس کا فیچر دیکھ, اس میں ریم دیکھ, اس میں یہ دیکھ, اس میں وہ دیکھ. اب وہ برائی بیان کر رہا ہے, برائی سننے سے میں اندھا, برائی سننے سے میں بہرا ہو گیا. مجھے عیب دکھائی دے رہا ہے, بتا رہا ہے, لیکن عیب دیکھنے سے میں اندھا ہو گیا. تو پتہ چلا محبت جب میں نے کر لی تو اندھا بہرا ہو جاتا ہے. اب بلا شبہ اور بلا تمثیل جب دنیا کے ان عیب دار چیزوں میں عیب تھا تو مجھے نہ سنائی پڑتا ہے, نہ دکھائی پڑتا ہے, نہ ہی میں اس عیب کو بیان کر سکتا ہوں. ارے وہ کونین کے والی, خسرم خوباں, سیاہی کلا مقام, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب بنایا ہے, عیب سے پاک بنایا ہے. اب اگر کوئی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور عیب بھی تلاش کرے, اگر اب کوئی محبت کا دعویٰ کرے اور عیب بھی تلاش کرے تو پتہ چلا ابھی اس نے اپنایا ہی نہیں ہے, ابھی اس نے محبت کی ہی نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کیا جاتا, بلکہ وہ کہا جاتا جو امام نے کہا ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا, بلکہ وہ کہتا جو امام نے کہا ہے, یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, پنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, سماک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا, بلکہ وہ کہتا جو امام نے کہا ہے, یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغے خلیل کا گلے صحبہ کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اگر تجھے محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا, بلکہ وہ کہتا جو امام نے کہا ہے, یا رسول اللہ یہ صبا سنک, وہ کلی چٹک, یہ زباں چہک, لب جو جلک, یہ مہک جلک, یہ چمک دمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن, یہ سوسن و یا سمن, یہ بنفش سنبل و نسترن, گل سرو لالا بھرا چمن, وہی ایک جلوہ ہزار ہے, وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا, بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گلے باغ کا, گلے تر محمد مصطفیٰ. چمن ان کا پاک دیار ہے, چمن ان کا پاک دیار ہے, چمن ان کا پاک دیار ہے. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا, بلکہ وہ کہتا جو میرے امام نے کہا ہے, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو طاقت آتا ہے دعوت ایمان, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, حسن جمال مصطفیٰ, مرحبا حسن جمال مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. عیب محبت سے پہلے تلاش کیا جاتا ہے, عیب محبت سے پہلے دیکھا جاتا ہے. ارے جب دنیا کے چیزوں میں عیب تھا, ایک بار جب محبت ہو گئی تو نہ عیب دکھائی دیتا ہے, نہ سنائی پڑتا ہے, نہ بولا جاتا ہے. ارے وہ نبی جس کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے, عیب سے پاک بنایا ہے, تو کہتا ہے مجھے پیار ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی کہتا ہے پکارو سنتے نہیں ہے, مدد کرتے نہیں ہے, جواب آتا نہیں ہے. پتہ چلا ابھی تم نے محبت کی ہی نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کرتا, بلکہ تو دل سے کہتا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا.
محبت ہوتی تو عیب تلاش نہ کیا جاتا، عیب محبت سے پہلے تلاش کیا جاتا ہے۔ ارے وہ رسول جسے اللہ نے بے عیب ہی بنایا ہے، عیب سے پاک بنایا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیسا عیب؟ ایک حدیث یہاں بھی ذکر کر کے میں اپنی گفتگو بڑی تیزی کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے بے عیب بنایا ہے، اس پر بھی حدیث سن لے۔ واقعی اللہ نے حضور کو بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ ایک حدیث ذکر کر دوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے غلام، خاص غلام میسرہ کو کہتی ہیں، اے میسرہ جا، محمد کے ساتھ جا۔ آخری بات توجہ کے ساتھ سن لیں، توجہ کے ساتھ سن لیں۔ میسرہ کو حکم دیا، میسرہ جا محمد کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 3 مہینے کا سفر ہے، 2 مہینے کا شاید سفر ہے یا 3 مہینے کا۔ جا محمد کے ساتھ، اور تیری نظر منافع پر نہ ہو، بلکہ اس بات کو دیکھنا کہ محمد سوتے کیسے ہیں، محمد بیٹھتے کیسے ہیں، محمد اٹھتے کیسے ہیں، ان کا کلام کیا ہے، ان کو گفتگو کیا ہے، ان کی فطرت کیا ہے، ان کی عادت کیا ہے، ان کا مزاج کیا ہے۔ خاص غلام میسرہ کو بھیجا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ فلاں شخص کیسا ہے؟ تو کسی نے کہا وہ بڑا نیک ہے، مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے۔ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے نیک ہونے کی یہ ضمانت نہیں کہ وہ مسجد آئے اور جائے، بلکہ اگر کسی کی شرافت کا اندازہ تمہیں لگانا ہو تو یہ 3 کام کرو، یا تو اس کے ساتھ لین دین کرو، یا تو اس کے ساتھ سفر کرو، یا تو اس کے پڑوس میں رہو۔ یہ 3 کام اگر کوئی کرے تو اس انسان کی شرافت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نیک ہے یا شریف ہے یا کیسا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بہت سنا کہ محمد بہت اچھے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، لیکن سننے پر اعتبار نہ کیا، بلکہ خاص غلام میسرہ کو بھیجا کہ میسرہ جا، منافع پر نظر نہ رکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ محمد کیسے ہیں، ان کی عادت کیسی ہے، فطرت کیسی ہے۔ میسرہ گیا۔ 2-3 مہینے کے بعد جب واپس آیا، دوڑا دوڑا، مالکہ بہت منافع ہوا ہے، بہت منافع لے کر آئے ہیں، 10 گنا زیادہ منافع ہوا ہے، 10 گنا زیادہ محمد منافع لے کر آئے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، میسرہ خبردار، آج منافع کی بات نہ کرنا، بلکہ یہ بتا کہ محمد کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی فطرت کیسی ہے، ان کا انداز چلن کیا ہے، بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں۔ اے میسرہ ذرا بتا محمد میں عیب کیا ہے، ان کے اندر خامی کیا ہے، ان کے اندر کمی کیا ہے۔ میسرہ نے جواب دیا، مالکہ بتاؤں، مالکہ بتاؤں، مالکہ بتاؤں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، ہاں ہاں میسرہ جلدی بتا، جلدی جلدی بتا، ان کی اچھائی نہ بتانا، اچھائی چھوڑ دے، پہلے یہ بتا ان کے اندر خامی کیا ہے، ان کے اندر عیب کیا ہے، جلدی بتا۔ میسرہ نے جواب دیا کہ پورے راستے میں، پورے سفر میں کبھی دھول سے کپڑے میلے نہیں ہوتے۔ ارے عیب بتا، عیب۔ ارشاد فرمایا، کبھی ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ ارے عیب بتا، عیب۔ کہا ان کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ ارے عیب بتا، عیب۔ کہا جب مسکراتے تو اندھیرے میں اجالا ہو جاتا۔ ارے عیب بتا، عیب۔ کہا جب بولتے تو منہ سے نور نکلتا۔ ارے عیب بتا، عیب میسرہ، عیب بتا۔ کہا ارشاد فرمایا، بنجر میں قدم رکھتے تو ہریالی ہو جاتی۔ ارے عیب بتا میسرہ، عیب بتا۔ ارشاد فرمایا، انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ ارے عیب بتا میسرہ، میں تجھ سے عیب پوچھ رہی ہوں۔ ارشاد فرمایا، انگلی مبارک سے ڈوبا سورج پلٹ آتا۔ ارے عیب بتا۔ ارشاد فرمایا، پورے قافلے کے لوگ درخت کے سائے میں تھے، محمد آخر میں پہنچے، درخت کا سارا سایہ محمد پر آ گیا، سارا سایہ محمد کو کرنے لگا۔ ارے عیب بتا۔ ارشاد فرمایا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی تو جھوٹی قسم کھائی۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، اے میسرہ
میسرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے، تو نے میری روٹی کھائی ہے، یہ بتا کہ محمد میں عیب کیا ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں مالکہ ہاں، میں نے تیرا نمک کھایا ہے۔ آج یہ میسرہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند کو دے دے، دوسرے ہاتھ میں سورج کو دے دے، تو یہ میسرہ قسم کھا کر کہے گا کہ رب کعبہ کی قسم اللہ نے محمد کو بے عیب بنایا ہے، بے عیب پیدا کیا، سبحان اللہ، بے عیب پیدا کیا ہے، عیب سے پاک بنایا ہے۔ تو پھر میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی، اللہ نے ان کو بے عیب بنایا ہے، عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ ایسے حسن والے نبی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس محبوب کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم جب عشق کی بات کریں تو ابھی ذکر کیا گیا کہ محبت جب ہو جائے تو کیسی ہوتی ہے، اور محبت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ محبوب کے ایک ایک فرمان پر اپنی جان کو قربان کر دیا جائے۔ کیوں نہ آج ہم اس محفل سے نکلیں تو اس محفل سے جائیں تو یہ عہد کر کے جائیں کہ آج میلاد کی محفل ہیں تو ہم جائیں تو کچھ تحفہ اپنے دل میں لے کر جائیں، لائٹنگ ضرور لگائیں، چراغاں ضرور کریں، لیکن اس سے پہلے اپنے دل میں محبت کے پودے تو لگائیں، اس سے پہلے عشق مصطفیٰ کی دل میں شمعات تو روشن کریں۔ یہ وعدہ کر کے اٹھیں آج گھر میں جائیں تو والد گرامی سے معافی مانگے کہ مجھے معاف فرما دے، بہت نافرمانیاں کی ہیں، آج مجھے معاف فرما دے، آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر والد گرامی پوچھ دے بیٹا یہ چمتکار کیسے ہو گیا، تو کہنا رات ان کی محفل میں گیا تھا، ان کا فرمان سنا تھا، رضا ربی فی رضا والدین وسخطہ فی سخطہما، کہ جو شخص ماں باپ کو خوش کرتا ہے گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرتا ہے۔ اپنی ماں سے معافی مانگے کہ ماں مجھے معاف فرما دے، بہت نافرمانی کی ہے۔ اگر اس طرح کے ہم محفل میلاد کریں گے تو ماں اگر پوچھے تو کہنا کل رات ان کی محفل میں گیا تھا، ان کا فرمان سنا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہیں، آج مجھے معاف فرما دیں، مسجدوں کو بھر دیں، آباد کر دے۔ اگر ہم نمازیں پڑھیں، اگر کوئی پوچھ دے تو کہنا کہ ان کا فرمان رات سنا تھا کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارے ایسا میلاد ہم کب بنائیں گے؟ فرمان مصطفیٰ کے مطابق زندگی ہم کب گزاریں گے؟ جب ہم ان کا میلاد اس طرح منائیں گے تو پھر دھڑلے سے کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب بیان ہوا۔